بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ لیاقت علی چٹھا نے ایک دفعہ پوری ریاست کو ہلا کر رکھ دیا اور پورے میڈیا کو اپنی طرف متوجہ کر دیا اپنے سٹیٹمنٹ کے ذریعے سے، جس میں بڑے الزامات لگائے گئے چیف جسٹس پر بھی اور چیف الیکشن کمیشن پر بھی۔ اور اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے 3 دنوں کے اندر اپنی جو رپورٹ پیش کرنی تھی۔ اس کے بعد لیاقت علی چٹھا کا اپنا سٹیٹمنٹ بھی اس میں جمع کروایا گیا۔ اب انہوں نے کیا کہا ہے، کس کے کہنے پر انہوں نے یہ اقدام کیا، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ IMF کو لکھیں گے کہ اس وقت تک ان کو امداد نہ دی جائے، ان کو پیسے نہ دیے جائیں جب تک یہ دھاندلی زدہ الیکشن کا آڈٹ نہیں کرتے اور اس کی انکوائری نہیں کرتے۔ ان دونوں پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو اگر پہلے شروع کریں تو لیاقت علی چٹھا صاحب نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے چیف جسٹس پر بھی اور چیف الیکشن کمیشن پر یہ الزامات لگائے اور یہ کہا کہ بہت بڑی دھاندلی کی گئی الیکشن میں اور 50 ہزار کی لیڈ سے لوگوں کو جتوایا گیا۔ اس الزام کے بعد اگرچہ الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کے حوالے سے بہت سی جماعتوں کو اعتراضات ہیں، JUI کا موقف یہ رہا کہ ہم چونکہ 2018 میں بھی الیکشن کے اوپر ہمارے تحفظات تھے، دھاندلی ہوئی، بلکہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک جگہ بیان کرتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ 75 سالہ ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا ہے اس دفعہ جو دھاندلی کی ہے۔ وہاں پر نون لیگ کے بھی اس وقت تحفظات تھے، پیپلز پارٹی کے بھی تھے، عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہا جا رہا تھا 2018 میں۔ اب جبکہ 2024 میں عمران خان صاحب کو چونکہ حکومت نہیں مل رہی تو وہ دھاندلی کا زیادہ راگ الاپتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو بھی دھاندلی کا ان کو یعنی اعتراض نہیں، چونکہ وہ اپنی مینڈیٹ کے ساتھ واپس آ گئے ہیں۔ نون لیگ بھی تقریباً اسی مینڈیٹ کے ساتھ واپس آئی بھی ہے۔ ان دونوں جماعتوں کو تو اعتراض نہیں، لیکن باقی جماعتوں کو اعتراض ہے، اور ایک الیکشن کے اندر ہونے والی دھاندلی میں سب لوگ گویا کہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ان سب کے باوجود اس آواز کو مزید مؤثر بنانے کے لیے لیاقت علی چٹھا کی جو سٹیٹمنٹ تھی اور جو ان کی جو پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے یہ الزامات لگائے، انہوں نے ایک دفعہ پورے ملک کو ہلایا۔ لیکن جب آج ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب آج انہوں نے اپنا بیان جمع کروایا تو وہ بہت ہی حیران کن تھا اور بہت بڑا یو ٹرن لیا اس نے لیاقت علی چٹھا نے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ میں چونکہ بڑے بڑے عہدوں پر رہا ہوں اور پنجاب میں سیکٹری رہا ہوں، تو وہاں پر میرے چونکہ PTI کی حکومت میں تو وہاں پر میرے تعلقات بنے۔ ان تعلقات کی بنیاد پر میں چونکہ مارچ میں نے ریٹائر بھی ہونا تھا، تو مجھے کہا گیا جی کہ آپ اس طرح کے بیان دیں تاکہ اس سے عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچے گا اور ان کو وہ ایک لحاظ سے خوش ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے میں نے ان تعلقات کی بنیاد پر ایک ایسا آدمی، اگرچہ انہوں نے نام نہیں لکھا، لیکن عمر چیمہ صاحب کی رپورٹ کے مطابق جو انہوں نے لکھا اس میں انہوں نے کہا کہ وہ شخص 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، روپوش ہے اور اشتہاری ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اندازہ کیا جائے کہ یہ کس کے ساتھ رہے اور کس کے کہنے پر انہوں نے کیا، تو یہ میاں اسلم صاحب وزیر تھے اور ان کے ساتھ یہ سیکرٹری کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اور میاں اسلم صاحب جو ہے ایک الرحمان گارڈن ایک سوسائٹی ہے، ان کے میاں مشتاق صاحب ہیں، ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں۔ اور اس طرح الجزیر ایک سوسائٹی ہے، ان کے اور میاں مشتاق صاحب کے بھی بڑے تعلقات ہیں، اور الرحمان گارڈنز اور الجزیر پہلے یہ پارٹنرشپ تھی ان کی، بعد میں یہ علیحدہ علیحدہ ہوئے، تو یہ بھی ایک تعلقات کا سلسلہ ان کا چلتا ہے، چونکہ ان کے آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اشتہاری بھی ہیں اور مفرور بھی ہیں، تو یہ میاں اسلم صاحب بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث، اشتہاری اور مفرور رہے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ میاں اسلم ہی ان کو پش کرنے والے ہیں، جنہوں نے انہوں کو ابھارا اس بات پر کہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں۔ اور یہ کہ انہوں نے مزید یہ لکھا کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے جس PTI کے آدمی کے کہنے پر انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی، گویا میاں اسلم صاحب، انہوں نے ہی کہا تھا کہ چیف جسٹس کا اور چیف الیکشن کمیشن کا بھی آپ نے نام لینا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دھماکہ تھا، اور آج جب انہوں نے اپنا بیان دیا تو گویا ایک اعتبار سے پوری طرح انہوں نے یو ٹرن لے لیا۔ البتہ اس کے ان کے لیے بہت بڑے نقصانات ہیں، اور ان کے اوپر انکوائری ہوگی۔ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ فوجداری مقدمہ بھی ہو سکتا ہے،
اور اس طرح کی بہت سی انہیں مشکلات کا سامنا کرنے پڑے گا۔ پہلے اینٹی کرپشن میں ان کی انکوائری چل رہی ہے، جو ان کی خوشی کے دن تھے، جو خوشگوار دن تھے، وہ شاید اب گزر چکے ہیں۔ باقی زندگی ان کے لیے انتہائی مشکلات اور پریشانیوں سے گزرے گی، اور یہ سارا ڈیٹا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میاں جو تھے لیاقت علی چٹھا صاحب، ان سے ان کا موبائل لے لیا تھا، اور موبائل ایک بہت بڑا راز ہوتا ہے اس کے پاس کسی بھی آدمی کا، تو وہاں سے بہت سی چیزیں اخذ کی گئی ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ میاں اسلم صاحب کا وہ نام خود لے لیں گے، اگر انہوں نے نہ لیا تو جو ڈیٹا ان کو ملا ہے موبائل سے، اس سے یہ ظاہر ہو جائے گا اور ثابت ہو جائے گا کہ میاں اسلم ہی تھے یا کوئی اور شخص تھا جنہوں نے ان کو اس بات پر ابھارا۔ اب دیکھیں، عمران خان صاحب کی اپنی اہلیت اور قابلیت اور صلاحیت کہ ان نے 2 وزرائے اعلیٰ منتخب کیے ہوئے ہیں، نامزد کیے ہوئے ہیں، دونوں اشتہاری اور مفرور ہیں، علی امین گنڈاپور اور میاں اسلم۔ تو پی ٹی آئی کا یہ تھا کہ جی چوروں کو وزارت عظمیٰ دے دی گئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت میں، اور اب بھی تو ان کے خود جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ دونوں کے دونوں اشتہاری اور دونوں کے دونوں مفرور ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ ان کی اپنی چوائس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد علی ظفر اور بیرسٹر گور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے کہ جب تک دھاندلی زدہ الیکشن کی انکوائری نہیں ہو جاتی تب تک ان کو پیسہ نہ دیا جائے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب دوسروں کی اور بیرونی اداروں کی یا بیرونی طاقتوں کی مداخلت کے خلاف بات کرتے رہے ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یہ عمران خان صاحب کا بیانیہ محض لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے تھا، ورنہ گزشتہ دنوں بیرسٹر سیف نے تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکہ کو مداخلت کرنے کی دعوت بھی دی کہ وہ ہمارے الیکشن کے اندر جو دھاندلی ہوئی ہے اس پر وہ اثر و رسوخ استعمال کرے۔ تو گویا کہ وہ مداخلت جو ہوئی بھی نہیں، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اسے استعمال کیا، اس کی تو مخالفت ہے، لیکن جو اپنے فائدے میں ہو اس کے لیے وہ بلا بلا کر بیرونی اداروں اور بیرونی قوتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر کے معاملات میں مداخلت کریں۔ یہ ایک احمقانہ اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ آئی ایم ایف کسی بھی اپوزیشن کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے، وہ ایک خود مختار ملک پاکستان کے حکومت اور ریاست کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ جب حکومت اور ریاست انہیں گارنٹی دیتی ہے، شورٹی دیتی ہے، تو پھر وہ اپوزیشن سے اس کا سوال جواب نہیں کرتے۔ لیکن عمران خان صاحب کا یہ رویہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کی اسی جارحیت کی بنیاد پر 9 مئی کا واقعہ ہوا، اور جس کے بعد ان کے اوپر مشکل حالات آئے، ابھی بھی ان کو یہ خمار ہے کہ چونکہ وہ خود بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے تھے اور ان کی جماعت کا سمبل بھی نہیں تھا، پھر بھی لوگوں نے ووٹ دیا، گویا لوگوں کی ایک بڑی سپورٹ ان کو حاصل ہے۔ یہی وہ خمار تھا جس نے ان سے 9 مئی کا واقعہ کروایا، اور یہی وہ خمار ہے جو ابھی تک نہیں اترا، اور عمران خان صاحب انتہائی جارحانہ موڈ کے اندر ریاست کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے کھڑے ہیں یا اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ احمقانہ فیصلہ ریاست کے لیے نقصان دہ ہوگا اور ان لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوگا جو عمران خان صاحب کی جذباتی تقریروں کی وجہ سے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور یقینی طور پر اگر ریاست کا اللہ نہ کرے نقصان ہو، ہماری ریاست، ہمارا وطن ہمیشہ آباد رہے، شاد رہے، خوشحال رہے، لیکن اندر کے معاملات میں دوسروں کو مداخلت کی دعوت دینا یہ انتہائی احمقانہ فعل ہے۔ البتہ اس کا اگر ہم پوسٹ مارٹم کریں، دیکھیں، تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ پہلے بھی عمران خان صاحب نے 2 دفعہ کوشش کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 کا جب دھرنا تھا، آئی ایم ایف کی ٹیم نے آنا تھا، دھرنے کی وجہ سے وہ نہیں آئے، تو یہ مذاکرات دبئی میں ہو رہے تھے۔ اس وقت عمران خان صاحب نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آئی ایم ایف والوں سن لو کہ اگر تم نے ان کو پیسے دیے تو میری حکومت آئے گی تو ہم آپ کو پیسے واپس نہیں کریں گے۔ اور عمران خان صاحب کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ عوام کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کی جذباتی تقریر کرنے سے لوگوں کی اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، لوگ ان کے ساتھ زیادہ جڑتے ہیں، انہوں نے وہ بیان دے دیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ پیسے بھی ملے پاکستان کی ریاست کو آئی ایم ایف کی طرف سے جو معاہدہ ہو رہا تھا، اور وہی پیسے عمران خان صاحب نے پھر حکومت میں آ کر واپس بھی کیے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف نیت لکھانے کی بات ہے، یہ صرف اپنے ذاتی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، باقی ہوتا اس سے کچھ نہیں ہے کہ اپوزیشن کے کہنے پر آئی ایم ایف ڈیل نہیں کرے گا۔ دوسرا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو، 2022 کے عدم اعتماد کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، تو اس وقت شوکت ترین جو وزیر خزانہ تھے عمران خان صاحب کے عدم اعتماد کے بعد، وہ پہلے وزیر خزانہ تھے، تو انہوں نے کے پی اور پنجاب کے فائنانس منسٹر کو کہا
جو آڈیو ریلیز ہوئی تھی اور اس کی ایف آئی آر بھی ہوئی ہے، اگرچہ اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا، لیکن اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس ڈیل کو سبوتاژ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ دونوں واقعات جو اس سے پہلے ہوئے وہ عمران خان صاحب نے ہی کروائے، انہی کی جماعت ملوث ہے کہ ریاست کے مفادات کو، اگرچہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کو قرضہ لے رہے ہیں، آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، خود عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ اگرچہ اس ڈیل کو اور اسی معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے ملک ایک دفعہ مالی بحران کا شکار ہوا جو واپس اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، لیکن ڈیل عمران خان صاحب نے کی۔ اس ڈیل کو سبوتاژ کرنے کا مقصد ریاست کو ڈبونا ہے۔ اس کو سبوتاژ کرنے کا مطلب عوام کو گرانا ہے اور عوام کو مفلوق الحال کرنا ہے اور اس کو پریشان کرنا ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ یقینی طور پر ان کے مخالفین میں اضافہ بھی کرے گا اور ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں ان میں مزید سختی بھی پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا، اس لیے کہ عمران خان صاحب جب اپنی حدود کو چھوڑ کر باہر نکل کر کھیلنے کی کوشش کریں گے تو پھر ریئیکشن بھی اسی طرح کا آ سکتا ہے۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔